خصوصاً منتظمین مجلس کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین ولا اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الآئمة بفضلك رحمة الله بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔
دعا ہے اللہ رب العزت منتظمین کی صف ماتم بچھائی، آپ احباب کی تشریف آوری، خطباء ذاکرین کا بیان، حقیر کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں جہاں شہادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے مجالس عزا اور عزاداری کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، تمام عزاداران کو شر شیطان و شر دشمنان سے محفوظ فرمائے، دشمنان دین و دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معرفت امام، اطاعت امام، ولایت محبت امام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد جن نوجوانوں نے خلوص کے ساتھ یہ صف ماتم بچھائی ہے، ان کی دینی و دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پرآشوب دور ہے، مومنین کے جان مال عزت و آبرو کی خود حفاظت فرمائے۔ وارث زمان حجت دوران امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کی رات اس عظیم ہستی کی ذکر کرنے کے لیے اور اس کا تذکرہ کرنے کے لیے اکٹھے ہیں کہ جو اپنوں کے لیے فقط نہیں بلکہ غیر بھی جن کو رضا کہا کرتے تھے۔ اپنے تو یقیناً رضا کہتے تھے، غیر بھی ایک عربی کہاوت ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسان اپنی زبان سے اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہے، اس کی اپنی زبان اس بات پر حجت نہیں کہ اس کے اندر کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے۔ فضیلت وہی ہے کہ جو دشمن کی زبان سے ظاہر ہو، جس کا اقرار دشمن کرتا ہوا نظر آئے، اور تو اور میں تو وہ خوش نصیب ہیں، ایسے دروازے پر ہمیں اللہ نے لا کھڑا کیا جن کو اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی مانتے تھے، جن کی عظمت کا اقرار دشمنوں نے کیا ہے، جن کو صادق کہا ہے تو دشمنوں نے، جن کو امین کہا ہے تو دشمنوں نے، جن کو سچا کہا ہے تو دشمنوں نے، جن کو امانت دار کہا ہے تو دشمنوں نے، جن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ہر ایک سے راضی رہنے والے رضا کہا ہے تو اپنوں کے ساتھ دشمنوں نے بھی کہا ہے۔ ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ان عظیم ہستیوں، اس عظیم گھرانے کے ماننے والے ہیں۔ میں عام طور پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کائنات میں اس کے ساتھ کا گھرانہ نہیں ہے، کائنات میں اس کے ساتھ کا گھرانہ نہیں، بلا خوف تردید، بلا مبالغہ اگر میں عرض کروں، کائنات میں اگر چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو ایسا گھرانہ نہیں ملے گا جس گھرانے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ان کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے اعمال میں سے ایک حدیث شریف قصہ ہے۔ حدیث قصہ کا وہ جملہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ حدیث قصہ کا وہ جملہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا تھا جبریل امین کو بھیجتے ہوئے، جب جبریل امین نے پوچھا تھا، 5 نوروں کو چادر کے نیچے اکٹھے دیکھا، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، اللہ نے تعارف تو کروایا لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے آسمان کا نیلا شامیانہ بچھایا ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے، سمندر بنائے ہیں، سمندروں میں کشتیاں چلائی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور بارشیں نازل ہوتی ہیں، زمین سے اگر انگوری اگتی ہے اور لوگ رزق پا رہے ہیں تو ان 5 کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی 5 کی محبت میں نے سارا نظام کائنات بنایا ہے۔ بس ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ان ہستیوں کی محبت رکھنے والے ہیں، ان ہستیوں کی غلامی و اطاعت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ جن کو اپنوں نے نہیں
دوسروں نے رضا کہا۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، داروں والی مجلس اچھی آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو دن ہے اس دن کے حوالے سے چند گزارشات آپ کروں۔ امام علیہ السلام کی سیرت سے متعلق چند گزارشات، امام علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے متعلق چند گزارشات۔ امام علیہ السلام کی زندگی دو حصوں پہ منقسم ہے۔ ایک امام علیہ السلام کی زندگی کا حصہ وہ ہے جو امام نے وطن میں گزارا، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو امام نے غربت میں یعنی سفر میں گزارا۔ پہلا حصہ امام کا اپنے نانا کے مدینہ میں گزرا، اور دوسرا حصہ امام کی زندگی کا خراسان میں گزرا۔ مدینہ سے امام علیہ السلام کا نکلنا، روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے سے کم منظر نہیں تھا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں نے واپس مدینہ لوٹ کر نہیں آنا، اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی اپنے خاندان والوں کو بتا دیا تھا کہ میں اب جا رہا ہوں اور تمہاری میری ملاقات اس کے بعد نہیں ہوگی، میں نے واپس لوٹ کر نہیں آنا، میں غریب الغرباء ہوں، مسافروں کا مسافر ہوں، میں ایسا مسافر ہوں کہ جس کا سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں مدینہ سے خراسان کی جانب، یہ عظمت اہل بیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دشمن بھی جن کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، سخت سے سخت دشمنان اہل بیت کو امام علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جتنے لوگ امام علیہ السلام کے ہم سفر تھے دشمنان اہل بیت تھے۔ عظمت کردار امام رضا علیہ السلام کو دیکھ کر جب خراسان پہنچے ہیں محب اہل بیت بن چکے تھے۔ کردار کی عظمت ہے امام رضا۔ کسی کو امام نے تقریریں کی، تبلیغیں کی، کیا زبان سے نہیں، امام کا کردار وہ کردار تھا۔ وہ لوگ محب اہل بیت بن چکے تھے۔ جس جس علاقے سے، جس جس گاؤں، جس جس قریے سے امام علیہ السلام کی یہ سواری گزری ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایران میں آج سب سے زیادہ محبان اہل بیت موجود ہیں۔ یہ عظمت ہے امام رضا علیہ السلام کی، ان کی قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ محبان اہل بیت ایران کے اندر موجود ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ امام علیہ السلام اس خراسان میں جو آج کل کا ایران ہے وہاں پر تشریف لائے، جس جس گاؤں سے گزرتے تھے نور امامت پھیلتا چلا جاتا تھا۔ نور امامت کی کرنیں پھیلتی تھیں، لوگوں کی آنکھیں کھلتی تھیں، لوگ آ کر دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور آ کر زیارت کر کے مستفید ہوتے تھے، اپنے نوروں، اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کرتے تھے۔ چلتے چلتے جب یہ سواری پہنچی ہے نیشا پور، توجہ ہے، نیشا پور کے مقام پر جب یہ سواری پہنچی، نیشا پور اس وقت بہت بڑا شہر تھا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام رضا علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کے آگے جو روایت ہے وہ ابو حبیب کی روایت ہے۔ ابو حبیب بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا، خواب کے میں نے عالم میں دیکھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے، لوگ مسجد کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا، اس کو ایکو ختم کر دیں، مسجد کی طرف لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، نماز کا وقت تو نہیں، مسجد کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو کسی نے مجھے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے ابو حبیب، ہمارے شہر کی مسجد میں پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بھی شوق زیارت میں گھر سے بھاگا، دیکھا جا کر مسجد میں، مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ میں اسی ہجوم میں، اسی ازدحام میں چلتا چلتا آخر اس جگہ پر محراب مسجد میں پہنچا جہاں پر رسول اکرم تشریف فرما تھے۔ میں نے منظر دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ رسول کے دائیں ہاتھ پر ایک تشت ہے جو کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، جو آ کر قدم بوسی کرتا ہے رسول ایک مٹھی کھجوروں کی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھا، قدم بوسی کی، زیارت کی، رسول خدا نے کھجوروں کی ایک مٹھی مجھے عطا کی۔ جب میں نے ان کھجوروں کو گنا تو 18 کھجوریں تھیں۔ میری آنکھ کھلی،
اب ہمیں اس طرح کی چیز ہو تو ہم سوچنے لگ جائیں گے کہ کیا چیز ہے. ابو حبیب بھی سوچ میں پڑ گیا کہ 18 سے کیا مراد ہے, کیا میری زندگی کے 18 دن باقی رہ گئے, 18 سال باقی رہے, یہ 18 کے ہندسے میں کوئی راز ضرور ہے. یہ خواب کا عالم تھا. کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد اب سو نہیں رہا, خواب کا عالم نہیں ہے, حقیقت میں وہی منظر تھا, وہی وقت تھا, نماز کا وقت نہیں ہے. لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو, تو کسی نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں فرزند رسول علی ابن موسی الرضا ہماری مسجد میں موجود ہیں, ہم ان کی زیارت کے لیے, یا علی ہم مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہتا ہے میں بھی شوق زیارت میں بھاگا, وہی خواب والا منظر میں نے دیکھا. مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور آ کر امام علیہ السلام کی زیارت محراب مسجد میں کر رہے ہیں. میں بھی پہنچا, میں نے دیکھا امام جلوہ افروز ہیں محراب مسجد میں. امام علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر ایک تشت ہے جو کھجوروں سے بھرا ہوا ہے. جو لوگ آتے ہیں امام علیہ السلام ان کا زیارت کے بعد ان کو کھجوریں عطا کرتے ہیں. میں نے قدم بوسی کی, زیارت کی, امام نے ایک مٹھی کھجوروں کی مجھے عطا کی. جب میں نے شمار کیا تو 18 کھجوریں بنی, 18 کھجوریں بنی. میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا. میں نے عرض کیا مولا کچھ اور عطا کیجئے. فرمایا لو زادک رسول اللہ لزدناک, اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ دی ہوتی تو ہم بھی عطا کر دیتے. یا اللہم صلی علی محمد, اگر نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی تو میں بھی عطا کر دیتا. یہاں سے سمجھ آئی کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں جن کے رفتار گفتار کردار میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. امام علیہ السلام کا مدینہ سے خراسان آنا, اور خراسان اس وقت بادشاہ آدھی دنیا کا سپر پاور کا بادشاہ مامون, جو دراصل در حقیقت دشمن اہل بیت تھا, لبادہ اوڑا ہوا تھا رسول کے ساتھ رشتہ داری کا. اور یہی وجہ ہے کہ ہارون رشید نے بھی لبادہ اوڑا تھا. جب آیا مدینہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں, جب ہارون آیا مدینہ میں اور آ کر لوگوں کو بتانے کے لیے, کیا رسول اکرم کے روزے پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر زیارت کرنے کے لیے ہارون نے کہا السلام علیکہ یا ابن عم, اے چچا کے بیٹے. رسول خدا کو چچا کا بیٹا کہہ رہا ہے, اے میرے چچا کے بیٹے رسول خدا ہارون کا سلام ہو. امام علیہ السلام موجود تھے. امام نے دیکھا کہ اپنی رشتہ داری کے ذریعے تفاخر کر رہا ہے. اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا کہ اگر رسول اکرم سے قربت کا معیار رشتہ داری ہے تو پھر میں بھی سلام کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا جدہ, اے نانا نواسے کا بھی سلام ہو, نواسے کا سلام ہو. اگر رشتہ داری کو تو سمجھتا ہے کہ قربت اور عظمت کی بات ہے, ہاں وہ ایک لبادہ اور رکھا تھا مامون نے رسول اکرم کے ساتھ رشتہ داری کا. اور یہی وجہ ہے بہت سارے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے, اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو پیشکش کی گئی کراؤن پرنس بنانے کی, ولی عہد بنانے کی. ولی عہد بہت بڑا عہدہ ہے, یعنی خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ ولی عہدی کا عہدہ ہے. امام علیہ السلام کو اس لیے ولی عہدی کا عہدہ دیا گیا. کچھ لوگ وکالت کرتے ہیں کہ اگر دشمن ہوتا تو ولی عہد کیوں بناتا. اس کا مقصد یہ تھا لوگوں کو بتایا جائے کہ جن کو تم جنت کے سردار کہتے ہو, محبان اہل بیت کو یہ بات بتائے کہ جن کو تم جنت کے سردار کہتے ہو وہ تو دنیاوی عہدے کے لالچ میں میرے پاس آ گئے ہیں. امام علیہ السلام نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور فرمایا کہ میں پہلے عرض کیا کہ ولی عہدی کا عہدہ میں نہیں لوں گا. اور وہ ایک عظیم واقعہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں ولی عہدی کا عہدہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو خلافت ہے دو صورتیں ہیں, یا تیرا حق ہے یا تیرا حق نہیں ہے. یا خلافت پر بیٹھنا, اس کرسی پر بیٹھنا تیرا حق بنتا ہے یا تیرا حق نہیں بنتا. اگر تو اس کا حقدار ہے خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کا تو تجھے کس نے حق دیا کہ تو کسی غیر کو بٹھا, مجھے بٹھا. اور اگر تو اس کا حقدار نہیں ہے, خلافت کی کرسی تیری نہیں ہے, تو پھر جو شے تیری ہے ہی نہیں تو کسی کو دینے کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے. جو چیز میری ہے ہی نہیں میں کہوں کہ میں فلاں کو دیتا ہوں, میں اپنے پاس سے سخی بنا رہا ہوں, یا تو تیرا حق ہے جو تو دوسرے کو نہیں دے سکتا اگر تیرا حق ہے. اگر تیرا حق نہیں ہے, مجبوراً امام علیہ السلام کو عہدہ قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا امام کو. امام علیہ السلام نے اس شرط پر عہدہ قبول کیا کہ میں
حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا. یعنی عہدے کی افادیت کو امام علیہ السلام نے ختم کر دیا. اس کا جو مقصد تھا اس مقصد میں اس کو ناکام کر دیا. امام علیہ السلام کو بلایا کرتا تھا اپنے دربار میں. امام علیہ السلام وہاں پر موجود ہوتے تھے اور علمی باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا. بعض اوقات اس کی کوشش ہوتی تھی علماء کے ساتھ مناظرے کرانا تاکہ علم کے ذریعے، لیکن جانتا نہیں تھا جن کو گھٹی میں علم دیا جائے، جن کو وارثان قرآن نہیں بلکہ حاملان قرآن کہا جائے، ان کو علم میں مات نہیں دی جا سکتی. کہتا ہے کہ اے علی ابن موسیٰ الرضا، مجھے آپ کے نانا کا ایک فرمان سمجھ میں نہیں آتا. توجہ ہے، مجھے آپ کے نانا کا ایک فرمان سمجھ میں نہیں آتا. کیا فرمایا؟ کہتا ہے کہ آپ کے نانا نے جو فرمایا ہے، یا علی حبک کا ایمان و بغض کا کفر، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر ہے. آپ کے نانا کا یہ فرمان مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان فضائل اہل بیت سے انکار نہیں کر سکتا نا، تو پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ نہیں کیونکہ راوی موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جن کے سامنے یہ روایت نقل ہوئی. کہتا ہے کہ مجھے آپ کے نانا کا یہ فرمان سمجھ میں نہیں آتا کہ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر ہے، آپ کے ساتھ دشمنی رکھنا کفر ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ چیز نہیں سنی؟ کیا تو نے یہ نہیں سنا؟ مجھے آپ کے نانا کا یہ فرمان سمجھ میں نہیں آتا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، قسیم النار والجنت ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان کی علامت حب علی ہے اور کفر کی علامت بغض علی ہے، جنت و جہنم تو تقسیم ہو گئی. جو محبت علی رکھنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو دشمنی علی رکھنے والا ہے جہنم میں جائے گا. کہتا ہے کہ مجھے واقعی آپ کی بات سمجھ آ گئی. جب لاجواب ہوا تو کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. امام علیہ السلام وہاں سے نکلے، دربار سے باہر پہنچے تو وہاں پر جو دربار میں ایک بیٹھنے والا امام علیہ السلام کا محب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ مولا آپ نے تو مامون کو لاجواب کر دیا، بڑا بہترین جواب دیا کہ اے علی آپ کی محبت ہی ایمان ہے، آپ کا بغض ہی کفر ہے. فرمایا کہ یہ جواب تو مامون کے لیے تھا، اللہ کی قسم میرا دادا علی ابن ابی طالب جنت و جہنم کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، تیرے لیے یہ جواب ہے. جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے ہاذا لک فخوذی ہے وہذا لی فدائی ہے، یہ تیرا ہے اسے تو رکھ لے، یہ میرا ہے اسے مجھے دے دے. یہ تیرا ہے یہ تیرے حوالے، اور یہ میرا ہے یہ میرے حوالے. حق کی علامت علی ابن ابی طالب. تیسرے علی ہیں امام علی ابن موسیٰ الرضا. تیسرے علی، حق کی علامت علی ابن ابی طالب کا نام. جب فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. حق کی علامت علی ابن ابی طالب ہیں. عبداللہ ابن مسعود، اگر آپ کا پروگرام ہو تو میں ایک روایت عرض کروں. عبداللہ ابن مسعود رسول کا بڑا پیارا صحابی ہے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ عبداللہ ابن مسعود وہ شخص ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے منع فرمایا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ میرے جنازے کی اطلاع کسی کو نہ دینا. جب وصیت فرمائی تھی تو جنازے کا اعلان کرنے سے منع فرمایا تھا. چند مخلص لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام نے گھر پیغام بھیج کر بلوایا تھا کہ سیدہ کے جنازے میں اگر شرکت کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. ان میں سے ایک شخص یہ عبداللہ ابن مسعود تھا. عبداللہ ابن مسعود حاضر ہوتا ہے حضرت کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ارن الحق، میں آج حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. رسول اکرم موجود تھے، ساتھ ایک حجرہ تھا جس طرح یہ دروازہ ہے. رسول نے اس دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود اگر حق کو دیکھنا
بار دیگر صلوات پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کیجئے صلوات کے ساتھ۔ صلی علی امام علیہ السلام کا ایک فرمان اور اس کے بعد آپ کی ذامت کو تمام فرمایا کہ اس وقت تک ایک شخص کی عقل مکمل نہیں ہو سکتی، لا یتم عقل امرئ حتی تکون فیہ ثلاث خصال، جب تک 3 ہستیوں کی عادات اس کے اندر موجود نہ ہوں۔ سنت من ربی، بڑے مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، سنت من ربی، ایک اپنے رب کی خصلت اور عادت ہے کہ جس کو اپنانا مومن کی ذمہ داری ہے۔ سنت من نبی ہی، ایک نبی کی عادت ہے جس کو اپنانا مومن کی ذمہ داری ہے۔ وسنت من ولی ہی، اور ایک اپنے ولی کی عادت ہے جس کو اپنانا مومن کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا اما سنت من رب فکتمان سر، جو رب کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن کا راز اگر پتہ چل جائے تو اعلان نہ کرتا پھرے، اس کے راز اس کے عیب پر پردے ڈالتا ہوا نظر آئے۔ وہ ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور کتنے پردے ڈالتا ہے۔ بعض اوقات اس کا بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا وہ فرشتے کہ جو گناہ لکھنے والے ہیں وہ بھی اس کے بندے کا گناہ دیکھیں، فرشتوں کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے۔ اتنا ستار العیوب ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر میں ستار العیوب ہوں تو تمہارے اندر بھی اس صفت کو پسند کرتا ہوں۔ کسی کا اگر عیب، کسی کی کوئی خرابی پتہ چل گئی تو اشتہار لگاتے نہ پھرو، اس کے عیب پر پردہ ڈال۔ تو اس کے چھوٹے عیب پر پردہ ڈالے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تیرے بڑے عیبوں پہ میں پردہ ڈالوں گا۔ فکتمان سر اما سنت من نبی فمدارات الناس، نبی کی جو سنت ہے وہ ہر شخص کے ساتھ کھلی پیشانی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں سے ملنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اور نبی کی سنت کیسی سنت ہے؟ روایت میں ہے کہ مصافحہ کیا کرتے تھے پیغمبر اکرم، جب تک مصافحہ کرنے والا اپنا ہاتھ خود نہیں کھینچتا تھا رسول اکرم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہوتا، ہم 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں۔ رسول کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب تک اگلا اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا، اپنا چہرہ دوسری طرف نہیں پھیرتا تھا، رسول اپنا چہرہ دوسری طرف نہیں پھیرتے تھے۔ اور تیسری سنت فرمایا جو ولی کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، بلکہ صبر کو شکر بنا دے۔ اور وہ ولی کی سنت کب پوری ہوتی ہے؟ جب شب ہجرت رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو کہا تھا کہ اے علی، آج میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، میری جان کے دشمن، میرے خون کے پیاسے درندے باہر میرے قتل کی سازش کر کے موجود ہیں، میرے بستر پر سونا موت کے بستر پر سونے کے برابر ہے، اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیں، میری جان بچ جائے گی۔ رسول اکرم کا یہ فرمانا تھا کہ میری جان بچ جائے گی۔ علی ابن ابی طالب نے صبر کا مقام تھا، صبر نہیں بلکہ شکر کا پہلا سجدہ کیا اور اللہ کو مخاطب ہو کر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے علی کو اس امتحان میں کامیاب کیا ہے۔ شکر کرتا ہوا نظر آئے، صبر کرتا ہوا نظر آئے، یہ ولی کی سنت ہے کہ جو مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب پہنچے ہیں امام رضا علیہ السلام نیشا پور میں، ایک عظیم اور طویل واقعہ ہے، اس کو فقط ایک جملے میں عرض کروں۔ جب پوچھا لوگوں نے کہ مولا کوئی فرمان سنائیے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ان کو ان کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام، یہاں سے چلتا چلتا یہ سلسلہ امام امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچا۔ امیر المومنین کو رسول خدا نے بتایا، رسول خدا کے پاس جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے، اور جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ جو سارا سلسلہ سند یعنی امام نے اپنے سے لے کر رسول خدا تک تمام معصومین کا جو نام لیا، اہل سنت کے عظیم امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یہ اتنے مبارک نام ہیں، اگر یہ نام کسی کاغذ پر لکھ کر امام رضا سے لے کر رسول اکرم تک تمام معصومین کے نام کسی کاغذ پر لکھ کر کسی دیوانے کے گلے میں ڈال دیے جائیں، دیوانہ عقل مند ہو جائے گا۔
دیوانہ عقل مند ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ امام علیہ السلام اپنی سواری سے کجاوے سے باہر تشریف لائے ہوئے تھے، یہ امام نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ میرا مضبوط کلہ ہے، جو اس کو پڑھے گا وہ میرے کلے میں داخل ہو گیا، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا اور فرما کر اپنی سواری کی طرف رخ کیا، لیکن پھر واپس مڑے اور مڑ کے فرمایا وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ فقط لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنے کا فائدہ نہیں، اس کی کوئی شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط کا نام علی ابن موسیٰ الرضا ہے۔ جب تک علی ابن موسیٰ الرضا کی عظمت و ولایت و امامت نہیں ہوگی اس وقت تک تیرے زبان سے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علی ابن موسیٰ الرضا کی یہ امام علیہ السلام وہ جو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امام کے سے امامت کا عہدہ لے لیا جائے اور امام علیہ السلام کو ولی عہدی کا عہدہ دے دیا جائے، امام ان کو جواب دے رہے ہیں کہ علی ابن موسیٰ الرضا کی محبت تو کلمے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، تیرا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک علی ابن موسیٰ الرضا کی محبت نہ ہو۔ عظیم مجلس، عظیم یہ دسترخوان بچھایا ہے، دسترخوان نعمت ان نوجوانوں نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ عظمت خلوص کے ساتھ ہے، جتنا خلوص زیادہ ہوگا۔ نجف کے ایک عالم دین ہیں، بڑے مصروف عالم دین تھے، بہت بڑا نام تھا۔ شب عاشور چند بچے ان کے پاس آئے، یہ جو نوجوان ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے چندہ اکٹھا کیا ہے، چند بچے ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کل روز عاشور ہے، آپ اور مجالس میں بھی مصروف ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں نے ایک مجلس منعقد کی ہے، ایک مجلس کا انتظام کیا ہے، آپ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیں، وہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ مصروفیت ہے، کل ویسے ہی روز عاشور ہے تو میں مشکل ہے۔ ان کو بھیج دیا، کچھ دیر بعد خیال آیا تو میں نے کسی اس بچے کو بلا کے کہا کہ کل تھوڑی دیر کے لیے میں آ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ روز عاشور مجالس سے فارغ ہو کے میں اس جگہ پر گیا جو جگہ مجھے بچوں نے بتائی تھی۔ اس جگہ پر جا کر میں نے دیکھا کہ ایک پلاسٹک کا برتن ہے، اس کو الٹا کیا ہوا ہے، اس کو ممبر بنایا ہوا، اس کے اوپر بیٹھ کر میں نے مجلس پڑھنی ہے۔ چند بچے ہیں کہ جو پلاسٹک کی چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، میں نے چند جملے مجلس کے پڑھے، مصائب حسین پڑھا، اور مصائب حسین پڑھ کے انہوں نے مجھے نیاز میں شربت دیا کہ جو میٹھا نہیں تھا، مجھے پھیکا محسوس ہوا، میں نے بہرحال نیاز حسین سمجھ کے اس کو پی لیا۔ کہتے ہیں کہ میں جا کر سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک دربار ہے اور دربار میں تخت پر حسین بیٹھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے عالم، کیا تم نے میری مجالس آج پڑھی؟ کہتے ہیں مولا آج تو میں نے آپ کی بہت زیادہ مجالس پڑھی۔ کیا فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تیری کوئی مجلس آج کے دن میں مجھ تک نہیں پہنچی؟ ہاں فقط ایک مجلس ہے جو تو نے بچوں کے مجمع میں پڑھی ہے، وہ مجلس ہے کہ جس پر میں نے مہر تصدیق اور مہر قبولیت ثبت کی ہے۔ بچھانے والا، صف عذاب بچھانے والا اگر خلوص کے ساتھ بچھاتا ہے تو اس کی عظمت یہ ہے کہ اہل بیت آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ خلوص کے ساتھ بچھائی جائے، پڑھنے والا خلوص کے ساتھ پڑھے، اور کیوں نہ پڑھنے والا خلوص کے ساتھ پڑھے۔ یہ ذکر ان کا ہے کہ جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ دیب الخزائی جیسا اگر پڑھنے والا ہو، یہ ذاکر اہل بیت بننا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ذاکر اہل بیت اگر دیکھنا ہو تو دیب الخزائی کو دیکھو۔ دیب الخزائی وہ شخصیت ہے۔ یہ مجلس پر خرچ کرنا، مجالس کے اوپر خرچ کرنا ائمہ کی سنت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی وصیت میں امام صادق کو فرمایا کہ میں ایک خاص مال کی ایک مقدار چھوڑ کر جا رہا ہوں، کسی محلے کے امام بارگاہ میں نہیں، کسی شہر کے امام بارگاہ میں نہیں، ہاں ہر سال 10 سال تک مینا کے میدان میں جب پوری دنیا سے حاجی اکٹھے ہوں گے وہاں پر میری مصیبت بیان کرنا، وہاں پر مجلس عزا برپا کرنا۔
دیب الخزائی نے آ کر مسیح پڑھا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. یہ جو پردہ لگایا جاتا ہے اور یہ جو مجلس اعزا برپا کی جاتی ہے، یہ باقاعدہ مجلس اعزا پردہ لگا کر خواتین کو بٹھا کر اور مجمع کی صورت میں اس کے بانی امام رضا علیہ السلام ہیں کہ ذاکر بلاتے تھے، وہ آ کر دیبل جیسا ذاکر آ کر مرثیہ پڑھا. امام علیہ السلام نے اس کو رخصت ہوتے ہوئے اپنا ایک کرتا عطا کیا. اب تیرے اور میرے امام علیہ السلام نے کچھ پہلے عطا کیا، کچھ مال دنیا عطا کیا. کہتا ہے کہ مولا میں نے مال دنیا کے لالچ میں، یہ میرے لیے بھی عبرت کی بات ہے کہ مال دنیا کے لالچ میں مجلس نہ پڑھوں. مولا میں نے مال دنیا کے لالچ میں مجلس نہیں پڑھی، اگر کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بدن کا اترا ہوا کرتا عطا کیجئے، اس سے بڑھ کے کیا نیاز ہے. اور پھر جب ان سے مانگا جائے تو پھر انسان کی حیثیت سے زیادہ عطا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے وہ کرتا عطا کیا. میں کہتا ہوں کہ امام کی زبان سے اگر نام میرا نکل جائے اور کہا جائے کہ یہ شخص ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، کیا یہ عظمت کی بات نہیں؟ امام اگر میرے لباس کو ہاتھ لگا دیں یا کسی لباس کو ہاتھ لگا کے مجھے عطا کر دیں، کیا میرے لیے وہ چیز کافی نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ کرتا ہے جو عام کرتا نہیں، 1000 رات میں نے اس کو پہنا ہے اور ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ کرتا میں تجھے بطور نیاز دے رہا ہوں. یہ عطا کیا ہے دیبل کو. جب امام رضا سے، جب آل محمد سے مانگیں گے تو پھر ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں ملے گا. یہ تو ختم ہونے والی ہے، یہ جو مال دنیا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا. عطا کرنے والے عطا کریں، مجلس حسین پہ خرچ کرنے والے مجلس حسین پہ خرچ کریں، لیکن میرا مطمع نظر فقط اپنا بینک بیلنس بڑھانا نہیں ہونا چاہیے، خوشنودی خدا اور خوشنودی اہل بیت میرا مطمع نظر ہونا چاہیے. صلوات پڑھ لی محمد و آل محمد علی محمد و آل محمد. مختصر کروں، دیبل کو امام علیہ السلام نے بلایا اور دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. محرم کے ایام جب شروع ہوتے تھے امام علیہ السلام دیبل کو بلایا کرتے تھے. دیبل سے کہا کہ دیبل آج مرثیہ پڑھنا شروع کر. دیبل کا مرثیہ عربی زبان میں آج بھی موجود ہے. شروع کیا اور مخاطب کیا جناب خاتون جنت کو، اور دیبل کہہ کے عرض کرتا ہے کہ اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، اے فاطمہ زہرا، آج میں آپ کو پرسہ دینے کے لیے، یہ مومنین اور ہم سب آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. محرم کا چاند نظر آ گیا. دیبل کے مرثیے کے الفاظ ہیں، اے زہرا آج جنت البقیع کو چھوڑیے اور آ جائیے نجف میں، نجف کو چھوڑیے آ جائیے کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان میں ایک جگہ نہیں 72 لاشیں ہیں. کس کس لاش پر بیٹھ کر آپ روئیں گی؟ کس کس لاش کا، کس کس شہید کا آپ کو پرسہ دیں؟ جب یہ بیان کر رہا تھا دیبل، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دیبل اپنے اس مصرے میں، اپنے اس قصیدے میں ایک میرا مصرع بھی شامل کر لے. مولا فرمائیے آپ کا کیا مصرع؟ فرمایا کہ میری دادی سے یہ کہو وَقَبْرٍ بِتُوسٍ يَا لَهَا الْمُصِيبَةِ، اے میری دادی زہرا اگر کربلا والوں کو رو چکی ہوں تو آپ کے ایک غریب بیٹے کی قبر خراسان میں بھی بننے والی ہے، وہاں آ کر گریہ کیجئے. یہ کہنا تھا. پوچھا مولا وہ کس کی قبر ہے؟ امام نے فرمایا کچھ عرصے بعد مجھے طوس کے مقام پر غربت کے عالم میں بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا. یہ امام کا کہنا تھا. امام کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ پردے کے پیچھے کوہرام مچا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا کسی بی بی کی روح پرواز کر گئی؟ کہا نہیں، جب معصوم کم نے سنا ہے کہ میرے بھائی امام رضا کو غربت کے عالم میں قتل کیا جائے گا، خبر کو سن کے معصوم کم کو غش آ گیا، بے ہوش ہو کر گر گئی. میں کہتا ہوں کہ اے معصوم کم،
سلام، آپ کی عظمت کو لاکھوں سلام ہے۔ آج آپ نے اپنے بھیا کی شہادت دیکھی نہیں بلکہ خبر کو سنا ہے، آپ بے ہوش ہو گئی۔ اللہ جانے وہ کیا صبر کا پہاڑ تھی علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ 10 محرم کے عاشور کا وقت عصر تھا، زینب کبریٰ کھڑی ہے اور 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہیں، ملعون کھنڈے خنجر کی ضربے مار رہا ہے، مخاطب کر کے کہتی ہے اما فیکم مسلم، اے عمر سعد اللہ تجھ پر لعنت کرے، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ میرا بھیا قتل ہو رہا ہے۔ یہ 10 محرم کا دن ہے عزادارو، اس سے مشکل 11 محرم کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بی بی اگر 10 سال بعد بھی اپنے بھائی کو ملے اس کو پہچان لیتی ہے، اللہ جانے مسلمانوں نے کیا اجر رسالت دیا تھا حسین کو۔ آدھے دن کے بعد سگی بہن زینب جب پہنچی تھی بھیا کی سرہانے، پہچان نہیں سکی، یہی فرمایا انت اخل حسین، مدینے والا حسین کیا تو ہے؟ میری ماں زہرا جایا حسین تو ہے۔ اور جب دیکھا تھا بھیا کے لاشے کو، ایک دکھ بھرا بیان کیا تھا، اے بھیا میں چاہتی تھی میں تیری گردن کا بوسہ دوں، میں تیرے چہرے کا بوسہ دوں، تیرا سر ساتھ موجود نہیں، میں تیرا ہاتھ کا بوسہ دوں، تیری انگلی ساتھ موجود نہیں۔ بھیا کی گردن کی رگوں سے ایک آواز آئی، اے بہن زینب مجھے بھی بتا، جب میں نے خیموں سے ودا کیا تیرے سر پر چادر موجود تھی، این رداؤ کے کہاں گئی وہ چادر؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا